السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک کی بے انتہا کرم نوازیاں اور رحمتیں ہیں ہم پر کہ اس نے ایک دفعہ زندگی میں پھر اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہم سب کو جمع کیا۔ دعا ہے مالک ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ لمحہ لمحہ آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو صورت عطا کی ہے وہ بھی کمال کی ہے، اور جو سیرت عطا کی ہے وہ بھی کمال کی ہے۔ صورت ایسی بنائی کہ ان جیسا کوئی ہڈی پیکر پھر تراشا نہیں۔ اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ ان جیسا کوئی دوسرا پھر بنایا ہی نہیں اور نہ ہی ممکن ہے۔ اور میرے شیخ اپنے سادہ لہجے میں فرمایا کرتے ہیں، رب نے وہ سچائی پن چھڈیا جسے وچ محمد نکالے۔ ایسا بنایا کہ پھر ان جیسا کوئی دوسرا ممکن ہی نہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب غصہ نہ کوئی دوسرا، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ احساس میں۔ کہا جیسے محبوب ہے ویسا کوئی دوسرا ہے نہیں، نہ ہمارے خیالوں میں آ سکتا ہے، نہ کارخانہ قدرت میں اور ان جیسا کوئی بن سکتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب قلم اٹھائی تو آپ نے بھی کمال کیا۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا سونا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اتنا سونا کہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ کہا دیکھتی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں نے جنا ہوتا تو دیکھتی، کسی ماں نے جنا ہی نہیں تو دیکھتی کیسے یہ عورت؟ اب سوال پیدا ہوا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو ساری دنیا گھومے نہیں ہیں، آپ عرب میں رہے ہیں یا ایک دو ملکوں میں گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہیں خوبصورت ہو، انہوں نے نہ دیکھا ہو۔ تو اب یہ فیصلہ تو وہی کر سکتا ہے نا کہ جس نے پہلے انسان سے لے کر اب تک سب کو دیکھا ہوا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلوہ فراز تھے اور پاس حضرت جبریل کی تشریف فرما تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، آج حسن کو ناز آیا اپنے اوپر، سرکار نے جبریل سے پوچھا جبریل بتاؤ میں کیسا ہوں، جبریل بتاؤ میں کیسا ہوں؟ وہ شاعر نے بڑا پیارا تخیل پیش کیا کہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تو نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، تو نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ اب جبریل کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جبریل امین، اے شاہ امم تیری قسم، آقا کہا گردیدہ میرے بتاں ورزیدہ، بسیار خوبہ دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری۔ وہ کہتے ہیں میں آفاق کا چپا چپا گھوما ہوں، چاند جیسے سونے چہرے بھی دیکھے، بسیار خوبہ دیدہ بڑے بڑے سونے دیکھے، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن آپ جیسا سونا میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ ایسا سونا بنایا کہ قد کاج سونا تے سونی بناوٹ، ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ، مصور نے ماسا کسر نہیں سی چھڈی، بڑی ریج دے نال تصویر کھچی، تصویر کھچی تے حد کر دیتی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اپنے محبوب کو تراشا، اتنا حسین پہ کر تراشا کہ ان جیسا پھر کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں کیا۔ محبوب اگر اتنی سونی صورت رکھتے ہیں تو محبوب کی سیرت کتنی خوبصورت ہے۔ ہم مختصر اس پہ بات کریں گے اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ قرآن کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس سادہ لفظوں میں وافر ہوتا ہے
اور جب ان کے ہاتھ تنگ ہوتا ہے وہ ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا واللہ یحب المحسنین, جو کسی پر احسان کرتا ہے اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے. اس آیت کے ساتھ علماء نے ایک واقعہ نقل کیا, وہ میں ضرور عرض کروں گا, اس کے بعد سرکار کی سیرت کے ہم چند ایک پہلو دیکھیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کے نانا جی کے تذکرے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو آپ کو کھانا پیش کیا کرتا تھا, وہ کھانا لے کر آ رہا ہے تو رستے میں پاؤں کو ٹھوکر لگی, تو جو سالن تھا اس کا شوربہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ایک نس کے اوپر گر گیا. اب جب شوربہ گرا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا. جو غلام ہوتا ہے, جو نوکر ہوتا ہے, وہ اپنے آقا کی نگاہوں کے اشارے بھی سمجھ لیتا ہے کہ میرا آقا مجھے کن نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. اور دوسری بات یہاں میں رک کر کہا کرتا ہوں کہ جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے غلاموں کو وہی کچھ سکھاتا ہے جو اس کی طبیعت میں ہوتا ہے. آپ کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں, کمپنی کے مالک کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ کمپنی کے رول ہوتے ہیں. کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں, وہ مالک جیسے چاہتا ہے ویسے وہ قوانین بنا دیتا ہے, اور اپنے جو کام کرنے والے ہیں ان کو اسی چیز کی ٹریننگ دیتا ہے, ان کو سکھاتا ہے, ان کو پڑھاتا ہے کہ بھائی اگر میرے ہاں کام کرنا ہے تو یہ تمہیں آنا چاہیے, یہ چیز تم سیکھ لو. تو یار میں کہا کرتا ہوں جن کے آقا امام حسین ہوں ان کے غلاموں کو پھر قرآن نہ آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ پھر وہ پھر اپنے غلاموں کو بھی قرآن سکھاتے ہیں. اب جب آپ نے ان نظروں سے دیکھا تو وہ جان گیا کہ مجھے کہیں جھاڑ نہ پڑ جائے, ڈر تھا, لیکن آگے جو گھرانہ تھا وہ ایسا تھا نہیں. جب انہوں نے دیکھا تو فوری طور پہ غلام نے پڑھا والکاظمین الغیظ, جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, وہ غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنی. جب یہ آیت سنی تو آپ نے حدیث سنی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. جب تک تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے تم ہدایت پر رہو گے. اور علماء اس کی ایک تشریح بیان کرتے ہیں کہ اگر تھیوری تم نے دیکھنی ہو تو قرآن دیکھ لو, اور اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو اہل بیت کے جو کام کے طریقے ہیں وہ دیکھ لو. تمہیں تھیوری کے ساتھ میچ پریکٹیکل نظر آئیں گے. اب تھیوری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دی گئی کہ جناب جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں, اور جو ایسا کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اب امام حسین بھی سمجھتے ہیں کہ میرے نانے کا فرمان تو یہ ہے کہ لوگوں اگر تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن دیکھو, اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو میری اہل بیت کو دیکھو. اب تھیوری پیش کر دی گئی, اب پریکٹیکل کی باری گئی. تو سنیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. فرمایا میں غصہ بھی پی گیا, میں نے تجھے معاف بھی کیا, میں نے تجھے آزاد بھی کیا, اپنی فلاں لونڈی سے تیرا نکاح بھی کرتا ہوں, اور جب تک اللہ نے میری زندگی دی میں تم دونوں کا خرچ بھی اپنے ذمے پہ لیتا ہوں. بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جگرا اور اس کا جو قد کاٹ ہے وہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. فقط معاف نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ معاف بھی کیا, تجھے آزاد بھی کیا. حضور والا غلطی ہو اور معاف کر دینا. اگر میلاد میں آج ہم آئے ہیں تو یہ لے کر جائیں اپنی جھولیوں کے اندر کہ میلاد کا مقصد یہ نہیں ہے ہرگز کہ آپ نے لائٹیں لگا لی اور اپنے جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں آپ ان سے دور ہو جائیں. اگر باہر روشنیاں کی ہیں تو یہ محبت کی روشنیاں اپنے اندر بھی ہم نے روشن کرنی ہے کہ اگر ہم سے کوئی معافی مانگے تو حضور والا ہم نے اسے معاف بھی کرنا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہمیں بتلاتی ہے کہ سرکار نے اپنے ذاتی دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے.
کتنا معاف کیا ہے سرکار، کتنے معاف کرنے والے تھے، یہاں تک کہ وہ شخص جس کے لیے یہ واضح حکم دیا گیا تھا کہ کعب بن زہیر جہاں بھی تمہیں ملے اس کو قتل کر دو، کعبے کے غلاف کے اندر بھی اگر تمہیں ملے تو اس کو قتل کر دو. یہ فتح مکہ کے موقع پر سرکار نے یہ حکم نامہ جاری کیا. کعب بن زہیر جو تھے وہ دوڑ کر چلے گئے کہیں، کسی نے خط لکھا کہ کب تک چھپتے رہو گے، گلی گلی سرکار کے غلام ہیں، جس غلام نے بھی تمہیں دیکھ لیا اس نے تمہیں قتل کر دینا ہے. تو ساتھ اس نے خط میں یہ بھی لکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، تو ایک دفعہ آ تو صحیح ان کے در پر. وہ رات کی تاریکی میں چھپتا چھپاتا مدینے کے اندر آیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں جلوہ فراز تھے. اس نے چادر کی بکل ماری ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور آ کر کہنے لگا بندہ نواز، اگر ہم کعب بن زہیر کو پکڑ کر لے آئیں تو کیا آپ انہیں معاف فرما دیں گے؟ تو سنیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. سرکار نے فرمایا کعب آ گئے ہو تو جاؤ، ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے. جانی دشمن اور جس نے ساری زندگی سرکار کے ہچ جو ہے وہ کہے، سرکار کے خلاف اشعار بولے ہیں، اگر معافی مانگنے وہ آ گیا تو حضور والا اس کو بھی معاف کر دیا. اور وارث بن حارث وہ شخص جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنے تنہا سویا ہوا پایا اور تلوار سانپ لی، کہا اے محمد بتاؤ تجھے کون بچائے گا آج مجھ سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ میرا اللہ بچائے گا. جب اللہ کا نام آیا سرکار کی زبان عزت پہ اس پہ روک تاری ہوا، جسم پہ کپ کپی تاری ہوئی، تلوار گر گئی. آپ نے تلوار پکڑ لی، فرمایا غورت اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا. وہ کہنے لگا حضرت آپ بڑے کریم گھرانے سے ہیں. فرمایا جا غورت میں نے تجھے معاف فرما دیا. حضور ذاتی دشمن کو معاف کرنا یہ بڑے دل کی اور بڑے جگرے کی بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ ایک طور اور طریقے چل پڑے ہیں کہ ہم انا کے پتلے بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو معاف کر دیا تو زمانے میں معاشرے میں ہماری عزت کیا رہے گی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ اس نے فلاں بندے کو معاف کر دیا ہے. ہم ہاریں گے نہیں، ہم نے ہمیشہ جیتنا ہے اور اس جیت کے چکر میں ہم اپنوں کو کھو دیتے ہیں. حضور والا کبھی ہار کر دیکھیں. وہ میاں صاحب نے شاید اسی لیے فرمایا تھا نا کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے کدی تو کھیڈ ہار فقیرا، جتن دا ملک کوٹی پیندا ہارن دا مل ہیرا. کہ جیتنا بعض دفعہ کمال کی بات نہیں ہوتی، رشتوں کو بچانے کے لیے اگر ہارنا بھی تمہیں پڑ جائے تو ہار جاؤ. اور جب سے ہم نے یہ لوگوں کو معاف کرنے کا مزاج اپنے سے ختم کیا ہے، دیکھ لیں ہماری زندگیاں نرک بن کے رہ گئی ہیں. ہمیں خود کو سکون میسر نہیں. اگر آپ نے کسی کو تھپڑ کا بدلہ لینا ہے، آپ کو تھپڑ لگانے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو آپ کو اس کو معاف کر دینے میں مزہ آئے گا. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ایک دفعہ معاف کر دیا، اس نے وہی دوبارہ غلطی کی، اب معاف نہیں کروں گا. اور اگر دوسری دفعہ اس کو معاف کر دیا اور بیچارہ پھر غلطی کر بیٹھے تو کہتے ہیں اب تو بھائی اخیر ہو گئی ہے، اس نے 3 دفعہ یہ غلطی کی ہے، اب تو اس کو بالکل معاف نہیں کروں گا. لیکن سنیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی کمال کی ہے. اگر سورت اتنی کمال ہے تو سیرت بھی بڑی کمال ہے. ہجرت کے موقع پر جب سراقہ نے آپ کا پیچھا کیا تو آپ جانتے ہیں کہ زمین نے پکڑ لیا، گھوڑے کو پکڑ لیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ دیکھنے لگا اور معافی کا طلبگار ہوا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ جا میں نے تجھے معاف کیا. جب سرکار نے معاف کیا زمین نے چھوڑا، اس کے دل میں پھر انگڑائی لی لالچ نے، کہا کہ اتنا بڑا انعام ہے ان کو پکڑوانے کا، پھر پیچھا کرنا چاہا. سرکار نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین نے پھر پکڑ لی. اب کے بعد بھی عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ معاف فرما دیجیے، اب ایسا نہیں کروں گا. سرکار نے فرمایا جا سراقہ معاف کیا. پھر لالچ نے انگڑائی لی، پھر پیچھا کرنا چاہا. سرکار نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین نے پھر پکڑ لیا. اب کی بار شرم والی نگاہوں کے ساتھ نگاہیں نیچی کر لی اور دل میں یہ خیال کرنے لگا کہ 2 دفعہ غلطی کی ہے، انہوں نے 2 دفعہ ہی مجھے معاف کیا ہے، اب وہ مجھے معاف نہیں کریں گے. اب تو یہی حکم ہوگا کہ ابو بکر اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر کے رکھ دو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سراقہ نے ابھی ایمان تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن عشق کی آوری کرتا تھا کہ سراقہ ان سے معافی مانگ کر تو دیکھیے، در ایسا ہے کہ یہاں نہ سننے کو ملتی نہیں.
वाह क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कि तेरे दर पर जो भी कोई मांगने आ जाए आप तुमने ना करते ही नहीं है। क्यों? वह फला तनहर का हुक्म है कि महबूब तेरी चौखट पर जो भी आ जाए उसे ना नहीं कर रही। अर्ज की कि बंदा नवाज अब की मार मुआफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं करूंगा। सरकार ने ये बिल्कुल नहीं फरमाया कि सुराका अभी तूने तुझे 2 दफा मुआफ की है और फिर तूने ये गलती कर दी, बल्कि अब की बार सरकार के लबों पे मुस्कुराहट आई। सरकार ने फरमाया सुराका जा अब भी तुझे मुआफ किया है। एक ही वक्त में एक ही शख्स को एक ही गलती से 3-3 बार मुआफ कर देना, यह सीरत आपको और कहीं नजर नहीं आएगी, बल्कि हमें अपने नबी के अंदर नजर आएगी। अगर मिलाद में आज हम आए हैं तो ये सीख कर जाएं कि अगर कोई गलती कर बैठे तो वो गलती ही होती है, उसको मुआफ कर देना चाहिए। मैं ये आखिरी बात करके अपने गुफ्तगू को समेट लूंगा कि बंदा जितना बड़ा होता है उसके लबो लहजे में, उसके अंदाजे गुफ्तगू में और उसका मुआफ करने का उसका जो रवैया होता है वो उतना बड़ा होता है। आज तो हमने ये समझ लिया ना कि स्टेटस जिसका ज्यादा हो, जिसके पास पैसे ज्यादा हो, जिसका नाम बड़ा हो, जिसके पास सरकारी ओहदा बड़ा हो, वो बंदा बड़ा होता है, या जिसकी जात जो है वो आला हो वो बंदा बड़ा होता है। हुजूर वाला बंदा अपने किरदार से बड़ा होता है, पैसे से बंदा बड़ा नहीं होता, जात से बंदा बड़ा नहीं होता, बंदा अपने किरदार से बड़ा होता है। और जब बंदा गुफ्तगू करता है तो वो बताता है कि मैं कितने बड़े खानदान से ताल्लुक रखता हूं, उसका किरदार उसके खानदान की निशानदेही कर रहा होता है। वो एक बादशाह था, तो बादशाह ने मजमे के अंदर ऐलान किया कि कोई तुम में ऐसा है जो मुझे हजरत खिजर पाक की ज़ियारत करवा सके। सारे लोग जो है वो उन्होंने सर नीचे कर लिए, उलमा ने भी सर झुका लिए। सूफिया अल्लाह वाले जो थे वो तो अपने आप को वैसे छुपाते थे, किसी ने यह दावा न किया कि हम आपको हजरत खिजर पाक की ज़ियारत करवाते। मजमे के लाज से एक शख्स खड़ा हुआ जो बिल्कुल सादा और फकीर नुमा शख्स, फटे पुराने कपड़े थे उसके। वो कहने लगा बादशाह सलामत, आपको हजरत खिजर पाक की मैं ज़ियारत करवाता हूं। वो कहने लगा वो कैसे? कहता है हुजूर वाला एक वजीफा आपको बताऊंगा, 6 माह दरिया के किनारे बैठकर आपने पढ़ना है। जब 6 माह पढ़ लेंगे आपको हजरत खिजर पाक की ज़ियारत हो जाएगी। बादशाह कहने लगा तू भी कमाल करता है, अगर 6 माह मैं दरिया के किनारे बैठ के वजीफा पढ़ूंगा तो ये हुकूमत कौन चलाएगा, लोगों के दुख कौन सुनेगा? वो कहने लगा बादशाह सलामत, अगर आपको इतना ही शौक है, इतना ही दर्द है, तो फिर मैं ये काम करता हूं कि आपके हिस्से का वजीफा मैं पढ़ देता हूं। मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए राशन 6 माह का आप भिजवा दें। आप जानते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपने शौक पैसों से पूरा कर लेते हैं, जिनके पास पैसे हों वो शौक पैसों से पूरा कर लेते हैं। बादशाह ने कहा हाँ ये बात समझ आ रही है मेरे। वजीर को हुक्म दिया कि 6 माह का राशन भिजवा दें। वो बंदा चला गया, 6 माह के बाद वापस पलटा। तो बादशाह ने पूछा जी जनाब किधर है हजरत खिजर पाक? वो कहने लगा हजरत जो असल में वजीफा पढ़ रहा था ना वो ठीक से पढ़ा नहीं गया, उसका असर नहीं ठीक हुआ। आप मेहरबानी फरमाइए 6 माह का राशन और भिजवा दें, मैं 6 माह वजीफा और पढ़ लेता हूं, आपको ज़ियारत हो जाएगी। बादशाह ने कहा मुझे ये भी कबूल। 6 माह का और उसके घर में जो है वो खाने पीने का सामान भेज दिया गया। साल गुजरा, साल के बाद वो वापस आया। बादशाह ने पूछा जी जनाब कहां है हजरत खिजर पाक? साल हो गया, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं। अब की बार वो बबांगे दोहल कहने लगा हजरत कहां की ज़ियारतें, कहां के वजीफे, कहां के चिल्ले? बादशाह कहने लगा मतलब तेरा? वो कहने लगा हजरत मैं एक गरीब शख्स था, काम था नहीं मेरे पास, आपने ये ऑफर करवाई, कोई उठा नहीं, मैंने सोचा बादशाह को एक साल लूट लिया जाए, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो इससे अच्छा मेरे पास कोई मौका नहीं था। मैंने तो आपके साथ धोखा किया है, लेकिन अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, मेरा और कोई मकसद नहीं था। अब आपकी मर्जी, आप मुझे मुआफ कर दें, अब आपकी मर्जी, आप मुझे सजा दें। अब आप जानते हैं कि बादशाह जब कोई काम करता है वो अपने वजीरों से मशवरा जरूर लेता है। बादशाह ने एक वजीर की तरफ देखा कि जी जनाब इसके साथ क्या किया जाए। वो पहला वजीर बोला, कहने लगा हजरत इसने आपके साथ धोखा किया है, इसको जमा कर दिया जाए।
اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ بادشاہوں کے ساتھ جو دھوکہ کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجمع کے اندر سے ایک نورانی چہرے والے شخص بابا جی کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس بندے نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ دوسرے وزیر کی طرف نظر کی کہ جی جناب کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا حضرت اگر اس کو ذبح کر دیا جائے گا تو یہ مر جائے گا فوری طور پہ، اور اس کی موت جلد آ جائے گی، اس کو اتنی آسانی سے مرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے، یہ تڑپ تڑپ کے مرے۔ وہ بابا جی پھر کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ اس بندے نے ٹھیک کہا ہے۔ تیسرے وزیر کی طرف نظر دوڑائی کہ جی جناب کیا کیا جائے؟ تیسرا وزیر کہنے لگا حضرت ایک غریب بندے نے آپ کے خزانے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اگر تھوڑا سا خزانہ لے لیا ہے، نہ آپ کی شان میں کمی آئی، نہ آپ کے سلطنت میں کمی آئی، نہ آپ کے خزانے میں کمی آئی، ایک غریب شخص ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ وہ بابا جی پھر کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت اس نے ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تینوں سے بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے بابا جی سے بات کر لیں۔ بابا جی سے پوچھا بابا جی آپ بھی کمال کرتے ہیں، تین بندوں نے الگ الگ جو ہے وہ رائے پیش کی ہے اور آپ نے تینوں کی تصدیق کی ہے کہ تینوں نے ٹھیک کہا ہے، تو سنیے بابا جی نے کیا فرمایا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اصل میں جو جس بندے کا جتنا بڑے خاندان سے تعلق تھا اس بندے نے اتنی ہی بڑی بات کی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا جناب یہ جس نے کہنے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، اصل میں اس کا تعلق ہے کتاب خاندان سے، اور کتاب کا کام یہی ہے، ان کے ذہنوں میں وہی بات ہے ذبح کرنے والی۔ اس نے اپنے خاندان کی پہچان پیش کی ہے، اور جس نے یہ کہا ہے نا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلاتا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں تو ان کے گھروں میں کتے بندے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے خاندان کی پہچان کی ہے۔ اور یہ جو تیرا تیسرا وزیر ہے نا، یہ اصل میں سید زادہ ہے، اور سید کا کام معاف کر دینا ہوتا ہے۔ بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنے بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ اتنی ہی بڑی بات کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں حضور والا، ہم کس میز پہ کھڑے ہیں، گاڑی تیزی سے گزری، پانی کی چھینٹیں ہمارے اوپر پڑ گئی، گاڑی والا تو تیزی سے گزر گیا، ہم نے اسے گالیاں دینا شروع کر دی۔ ہم معاشرے کو کیا بتا رہے ہیں؟ کیا اس گاڑی والے نے ہماری گالیاں سنی ہے؟ لیکن معاشرے کو ہم نے یہ بتا دیا کہ حضور والا ہمارا تعلق اتنے بڑے خاندان سے، ہم کتنے پڑے ہوئے ہیں، ہم بند شیشوں والی گاڑی میں بیٹھ کر رکشے والوں کو اور جو اپنے سے نچلی سواری والے ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ سن تو نہیں رہے ہوتے، لیکن حضور والا آپ کے بچے، آپ کے دوست وہ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ بندہ کتنا بڑا ہے جس کے پاس اتنی بھی برداشت کا معاملہ نہیں ہے۔ تو حضور والا معاشرے کے اندر معافی عام کیجیے، لوگوں کے اندر محبتیں بانٹیے، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیجیے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم میلاد میں آئے ہیں، اور میلاد والے آقا کی یہ سنت ہے کہ جتنا بھی بڑا کوئی آیا ہے، جتنا بھی بڑا کوئی دشمن آیا ہے، اس کو سرکار نے معاف کیا ہے۔ اور جب ہمارے اندر یہ معافی کا مسئلہ ختم ہوا، یہ سلسلہ ختم ہوا، تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوا۔ اور جب یہ معافی کا سلسلہ عام تھا، چاہے کوئی بھی غلطی ہوتی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دفعہ اس سے معاف فرما دیتے۔ ہاں اگر کوئی خاص رب کی ذات پر اٹیک کرتا یا محبوب کی ناموس پر اٹیک کرتا تو پھر کوئی اور بات ہوتی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ نے روکنا چاہا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کو اپنا کام کر لینے دے۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو پانی بہا کر صاف کر دیا جائے، اور اس بندے سے فقط اتنا کہا کہ مساجد عبادت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بولو برات کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج ہماری مساجد کے اندر حضور والا ہم چھوٹی سی غلطی کر کے تو دیکھیں، ایمن تو ایمن کسی نمازی کی غلطی سے اگر موبائل کی بیل بج جائے، ہم اپنی نماز کا خشوع و خضوع بھول جاتے ہیں، اور ساری باقی کی 4 رکعتیں یہ سوچتے ہوئے ہم گزار دیتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد میں نے اس کو سنانی کیا ہے۔ حضور والا یہ ہماری نمازیں ہیں، یہ ہماری عبادتیں ہیں، اور وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ غلطی تو ہوگی، اب میرے ساتھ جو حالت ہونی ہے نماز کے بعد وہ بھی بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ حضور والا غلطی انسان سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا کیجیے، اپنے من کو بڑا کیجیے،
مساجد کے اندر لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. ہمارے بچے مساجد سے کیوں دور ہوئے؟ ہمارے بچے دین سے کیوں دور ہوئے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے غلطی برداشت نہیں کی. ترکی کے اندر آج جو جدید مساجد بنائی جا رہی ہیں، ان مساجد کے ساتھ متصل شیشے کے بچوں کے لیے پلے ایریاز بنائے جا رہے ہیں کہ جہاں بچے کھیلتے بھی ہیں اور اپنے والدین کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے بھی ہیں، اور وہ چھپے طریقے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا اب تمہارا کھیلنے کا وقت ہے، لیکن جب تمہاری عمر یہاں سے نکلے گی تو اس کمرے سے نکل کر تم نے اس کمرے میں آ کر یہ کام کرنا ہے. اور ہمارا بچہ کوئی غلطی کر کے تو دیکھے. صاحب معذرت کے ساتھ میں یہ ہاتھ جوڑ کر بات کہوں گا، عام بندہ تو عام مسجد کا امام بھی اسے جگڑنے لگتا ہے کہ تجھ میں تمیز نہیں ہے. تو بچے کو جہاں عزت نہ ملے بچہ وہاں کبھی نہیں جاتا. بچوں کی غلطیوں کو معاف کیجیے، جو اس کی آپ کی ذات کی جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کیجیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی غلطی اپنی تسلیم کرنے آ گیا ہے، آپ کا بھائی آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہے، حضور والا اسے معاف کر دیجیے. سنیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور اپنے جو ہم نے پتھر دل کیے ہوئے ہیں ان کو نرم کیجیے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا بھائی اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے آ گیا اور اس نے معاف نہ کیا، اگر کوئی شخص کسی اپنے بھائی سے معافی مانگنے آ گیا اور اس نے معاف نہ کیا، کل قیامت وہ میرے حوض کوثر پہ نہ میں اسے جام نہیں پلاؤں گا. اتنی سخت وعید سنائی حضور والا ان کے لیے کہ جو اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، ایک عام مسلمان کو معاف نہیں کرتے. یہاں ایک عام مسلمان تو پوچھا، ہم بھائیوں سے ناراض ہیں، ہم بہنوں سے ناراض ہیں، ہم اپنے والدین سے ناراض ہیں، ہمارے والدین ہم سے روٹھے ہوئے، ہماری بہنیں ہم سے روٹھی ہوئی، ہمارے بھائی ہمارے رشتہ دار ہم سے روٹے ہوئے، لیکن ہم اناج کے پتلے بن کے بیٹھے ہیں کہ حضور والا ہم نے معاف نہیں کرنا. آج اس محفل سے اٹھ کر جائیے، جا کر اپنی ماں سے معافی مانگ لیجیے. محفل سے اٹھ کر جائیے، جو آپ سے معافی مانگنے آیا ہے آپ اسے جا کر کہیں کہ بھائی تیری اور میری صلح. وہ پوچھے کہ بھائی کل تو تجھ سے معافی مانگنے گیا تھا اور تجھے تو نے معاف کیا نہیں، آج اتنی بڑی تبدیلی تم میں کہاں سے آ گئی کہ آج تم معاف کرنے کے لیے میرے گھر میں آ گئے؟ اور آپ کی زبانوں پر یہ بات ہو کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں اس نبی کے میلاد سے ہو کر آ رہا ہوں کہ جس نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا ہے. اگر آپ یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ کا یہ میلاد کامیاب ہے. لوگوں کا جمع ہو جانا، لنگر کا وسیع انتظام، لائٹنگ خوب کر دینا، یہ میلاد کی کامیابی نہیں. یہ بھی ہے لیکن وہ کامیابی نہیں. میلاد کی کامیابی وہ ہے کہ محبوب کی سیرت اپنے سینوں میں لے کر جائیں، دین کی تعلیم اپنے سینوں میں لے کر جائیں. آپ میں تبدیلی نظر آئے کہ واقعی ہی ایک امتی اپنے نبی کا تذکرہ سن کر آ رہا ہے. اور اگر آپ میں تبدیلی وہ نہیں آئی تو پھر ہمارے لیے سوچنے کا لمحہ ہے کہ ہم نے ایک رات کی محفل تو کی، ہم نے اپنی گلیوں کو تو روشن کیا، اپنے بازاروں کو تو روشن کیا، ہم نے لوگوں کو دعوتیں تو دی ہیں، لیکن جو اپنے من کے اندر جو گندگی ہم نے اس کو صاف جو ہے وہ نہیں کیا. یہ میلاد کا پیغام ہے، لے کر جائیے، لوگوں میں معافیاں عام کیجیے، لوگوں کو معاف کیجیے. آپ کو محبتیں ملیں گی، آپ کو عزتیں ملیں گی. آپ جو عزت ڈھونڈنا چاہتے ہیں سختی کر کے لوگوں پر، آپ لوگوں سے وہ محبت کیجیے، آپ کو اس سے زیادہ جو محبتیں جو ہے وہ ملیں گی. اللہ مجھے اور آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نور پر عمل پیرا ہونے کی دولت نصیب فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محبوب سے وفا کرنی ہے، محبوب سے وفا کا رشتہ ہم نے استوار کرنا ہے. کہ محبوب سے رشتہ کیسے استوار ہوگا؟ کہ جب ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے. اور سیرت کتنی کمال کی ہے، صورت اگر اللہ نے دی ہے تو وہ بھی کمال کی ہے، سیرت اگر دی ہے تو وہ بھی کمال کی ہے. تو جتنا بھی بڑا دشمن آیا ہے انہوں نے معاف کیا ہے. دروازے پر اگر کوئی اپنا آ گیا ہے، اگر کوئی دشمن آ گیا ہے اسے بھی نوازا ہے، اور اگر کوئی اپنا آ گیا ہے تو اسے بھی نوازا ہے. آج کی محفل سے یہ پیغام لے کر جائیے، اپنے رشتہ داروں کی قدر کیجیے. ماں ہے اس کی دعائیں لیجیے، باپ ہے اس کو راضی کر لیجیے. یہ میلاد کا پیغام ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر اس کا والد راضی اس پر عرش کا رحمان راضی، اور جس پر اس کا والد ناراض ہے اس پر عرش کا رحمان جو ہے وہ ناراض ہے. اگر ماں آپ سے ناراض ہے تو حضور والا آپ خود جا کر معافی مانگ لیجیے، ان سے دعائیں لیجیے. یہ عظیم رشتے ہیں. ہم نے تذکرے تو سنے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے، لیکن محبوب کی سیرت اگر دیکھیں
تو ماں کی کتنی قدر سرکار نے کی ہے. مدینہ پاک کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا جمع وفیر دیکھا اور دور دور تک صحابہ نظر آئے تو بے ساختہ دل سے یہ بات نکلی, کاش لو ادرکت والدی او احدہما, کاش آج میرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا. اور پھر کیا فرمایا, کاش آج میری ماں زندہ ہوتی, میں محمد عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا, میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا, وہ پردے کا چلمن سرکاتی, آواز دیتی, ابنی محمد, بیٹا محمد ذرا بات تو سننا. سرکار فرماتے ہیں میں نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرتا بلکہ نماز توڑ کر جا کے میں اپنی ماں کی بات سنتا. اگر محفل میں آئے ہیں, میلاد میں آئے ہیں, تو حضور والا یہ سبق سیکھ کر جائیے کہ ہم نے اپنی ماں سے محبت کرنی ہے, اپنے والدین سے محبت کرنی ہے, اور ماں اپنے والدین سے ہم نے دعائیں لینی ہیں. اگر والدین جو ہے وہ دعا کرتے بچے کے لیے, مقبولیت کتنی ہوتی ہے, تقدیر کتنی بدلی جاتی ہے. اچھی اولادیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہیں, اور جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں اگر اولادیں ان کی خدمت کریں تو پھر جب والدین دعائیں دیتے ہیں تو بندے کو مقام کیا ملتا ہے, ذرا یہ بھی سماعت کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, بندہ نواز, جنت میں جو میرا ساتھی ہے ذرا دنیا میں اس سے ملاقات تو کروا دے. رب نے فرمایا کہ اے پیارے کلیم فلاں جگہ پہ چلے جاؤ, وہاں پر ایک کتاب ہے جو جنت میں آپ کا ساتھی بنے گا. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے گئے, دیکھا تو ایک چھوٹے سے پھٹے کے اوپر گوشت کے چند ایک ٹکڑے رکھے بیچ رہا ہے لوگوں کو. کوئی بڑا اس نے کوئی شو روم تیار نہیں کیا ہوا. جب لوگوں کو گوشت بیچتا ہے تو جو گوشت کا ٹکڑا اسے اچھا لگتا ہے وہ حضور والا بیچتا نہیں ہے بلکہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھتے رہے. شام ہوئی, اس نے جو گوشت بچایا تھا, بیچا نہیں تھا, وہ اپنے تھیلے میں ڈالا, جانے لگا. موسیٰ علیہ السلام اسے فرمانے لگے کہ بھائی میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں, کیا مہمان بنائے گا اپنا؟ موسیٰ علیہ السلام کی سونی صورت دیکھی تو زبان سے نہ نکلے. کہا جی حضور, آپ جیسا مہمان مل جائے تو اور کیا چاہیے, چلیے. موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلے تو گھر میں گئے. اس شخص نے جو گوشت سارا دن اکٹھا کیا تھا وہ بنایا اور ایک گھر کے دوسرے کارنر پہ چلا گیا, کونے پہ چلا گیا. وہاں پر ایک بڑھیا لیٹی ہوئی تھی, اپنے ہاتھوں سے روٹی کو ڈبو کر اس بڑھیا کے منہ کے اندر ڈالنے لگا, نوالے بنا بنا کر. اس کو کھانا کھلایا, جیب سے رومال نکالا, بڑھیا کا منہ صاف کیا. موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں. جب منہ صاف کر دیا تو بڑھیا نے قریب آنے کا اشارہ کیا. اس بندے نے اپنا کان بڑھیا کے قریب کیا, بڑھیا کچھ بولی آسمان کی طرف دیکھ کر, اور یہ بندہ مسکرانے لگا. موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے. فارغ ہوا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. سنیے, دلوں کی کھڑکیاں کھول کے سنیے کہ میلاد والے آقا کا میلاد ہے کیا, میلاد کا مقصد کیا ہے, میلاد سے ہم نے لے کر کیا جانا ہے. فقط روٹی اور نان اور بوٹی کے چند نوالے لے کر نہیں جانے. محبوب کی جو سیرت ہے, محبوب کی جو تعلیمات ہے, یہ میلاد کا اصل لنگر ہوتا ہے جو ہم نے لے کر جانا ہے. اگر یہ لنگر آپ نہیں لے کر گئے تو وہ لنگر تو سرکار کے صدقے ہمارے گھروں میں بھی ملتا ہے. ہمیں وہ جو مل رہا ہے سرکار کے صدقے سے, سرکار کا ہی لنگر مل رہا ہے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. یہ تو میرے امام بھی فرما گئے کہ جس کو جو ملا ہے محبوب کے صدقے سے ملا, اور جو ملتا ہے انہی کے در سے ملتا ہے. لیکن میلاد کا لنگر کیا ہے وہ لے کر جائیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا اس سے پوچھنے لگے, بھائی یہ جو تو نے کام کیے ہیں صبح سے لے کر اب تک میں تجھے دیکھ رہا ہوں, ان کی تھوڑی وضاحت پیش کرے گا؟ تو وہ بندہ کہنے لگا, حضرت یہ جو بڑھیا لیتی ہوئی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری ماں ہے, اور میں فقط اکیلا دنیا میں اس کا سہارا ہوں اور یہ میرا سہارا ہے. میں سارا دن کام تو کرتا ہوں لیکن میری توجہ, میرے خیالات کا جو مرکز ہے, جو محور ہے, وہ میری ماں ہوتی ہے. میں سارا دن ماں کے بارے میں ہی سوچتا ہوں. اور جب میں رات کو گھر آتا ہوں تو ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں, اور جب میں ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں اور ماں کا منہ صاف کرتا ہوں تو میری ماں روز مجھے قریب آنے کو کہتی ہے. میں روز اپنا کان اپنی ماں کے قریب کرتا ہوں.
تو میری ماں روز آسمان کی طرف دیکھ کر ایک دعا مانگتی ہے. کیا دعا مانگتی ہے؟ دل کھول کے سنیے, کان کھول کے سنیے. موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ حضور میری ماں روز آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ ایک دعا مانگتی ہے, مالک میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما دے. میری ماں یہی دعا مانگتی ہے اور میں روز مسکراتا ہوں. کہاں میں, کہاں موسیٰ علیہ السلام, کہاں میں, کہاں نگہتے گل باتیں صبا تیرا شکریہ, کہاں میں, کہاں وہ جو اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتی ہیں اور میں ایک عام اور سادہ شخص. میں روز مسکرا دیتا ہوں کہ میری ماں تو سادہ ہے, وہ تو سمجھتی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں چمک اور لبوں پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا تجھے بشارت ہو, اللہ نے تیری ماں کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. ماں دعا کرے تو بچے کے حق میں تو ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جنت کا نصیب ہو. بیٹا محفل سے اٹھ کر جائے, آئے تو ماں کو ستا کر آئے, جائے تو والدین کو جا کر ناراض کرے. یقین جانیے محفل سے وہ مقصد لے کر نہیں گیا. آئے تو تھے, ماں ناراض تھی, جائیے قدم پکڑ لیجئے. ماں پوچھے بیٹا اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ بے ساختہ زبان سے نکلے, ماں ابھی اس میلاد والے آقا کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں کہ جس نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میں اگر یہ تبدیلی اگر آئی ہے, اگر آپ میں یہ تبدیلی آئی ہے, آپ کو مبارک ہو, آپ کا میلاد کامیاب, آپ کی محنت کامیاب. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں یہ سعادت مندیاں نصیب فرمائے. ہم اس کے محبوب کا تذکرہ کرتے رہیں اور سیرت مطہرہ پر ہمیں اللہ عمل پیرا ہونے کی دولت نصیب فرمائے. آمین.